علیہ السلام کی احادیث کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اس مقام کو، اس فضیلت کو، اس کو سمجھیے۔ دنیاوی علم سے، دنیاوی فنون سے مال ملتا ہے، اور شریعت اسلامیہ کے علم سے اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول اللہ کی محبت ملتی ہے۔ آئیے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مال اور علم کا ایک موازنہ کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں۔ علم انبیاء کی وراثت ہے، مال بادشاہوں کی وراثت ہے۔ کس کی لائن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ایک طرف انبیاء کی میراث بڑھ رہی ہے، اور ایک طرف بادشاہوں کا مال بڑھ رہا ہے۔ شیطان تو یہ کہے گا اوتھے چلا جا، 4 پیسے لگ جائیں گے، مولویاں مگر لا کے پاگل ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سارے بھائیوں کو دین کے علم کی طرف ڈالا، تو ہمارے ماموں وہ کہا کرتے تھے یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے ساری عمر مسیطڑ ہی رہیں گے، ساری عمر مسیطڑ رہیں گے، جائے نہیں، نہ وہ ڈاکٹر بننا، نہ وہ انجینئر بننا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رحمت فرمائے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا علم بھی دیا۔ بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان میڈیکل آفیسر بھی ہیں اور دین کی خادم بھی ہیں۔ ڈاکٹر طیب طالب الرحمان پی ایچ ڈی بھی کی ہے انہوں نے، پروفیسر بھی ہے، عالم بھی ہے۔ شریعت کا علم منع نہیں کرتا آپ کو کہ آپ دنیا کے فنون کو حاصل کرنا۔ پھر اللہ کی شان وہ دن بھی ہم نے دیکھے کہ ایک دفعہ میں ماموں کے گھر گیا تو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ بھائی آپ نے کتنے حج کر لیے، سعودیہ آتے ہیں جاتے ہیں، جیسے پنڈی اسلام آباد میں آنا جانا ہو، ہمارے ابو کو بھی حج کروا دو۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے دین کا کلمہ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ یہ دینی علم حاصل کرنے کے بعد مسیطڑ بنیں گے، اور انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو دنیا کا علم دینے پہ، فنون سکھانے پہ لگا دی، اور آخری وقت پہ کہتے ہیں کہ مہربانی ہے تم آ جائے گا ہمارے باپ کو حج کروا دو۔ تو کیا ثابت ہوا؟ جو دنیا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہ مل کے رہتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے جائیں، دنیا آگے بھاگے گی، دنیا کے پیچھے جائیں گے، دنیا آگے بھاگے گی۔ آپ اللہ کی عبادت کی طرف، نور کی طرف، علم کی طرف آئے، وہ پیچھے پیچھے خادم بن کے آ جائے گی۔ علماء کو دیکھا نہیں ہے، فقیر غریب خاندان کے فرزند ہوتے ہیں، اکثریت علماء کی غربت سے ہی اٹھتی ہے، کیونکہ امیر آدمی تو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ ان کو بادشاہوں کے برابر بٹھاتے ہیں یا نہیں؟ امام بخاری کو وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو آ کر پڑھاؤ، کہا پیاسا کنویں کے پاس نہیں آتا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ کہا اچھا چلو ہم اپنے بیٹے کو آپ کی مجلس میں بھیج دیں گے، اس کے لیے مجلس ہی الگ لگا لو۔ کہا یہ رسول کی حدیثیں سننے والے ہیں، جس نے آنا ہے اس کو یہی آ کر اکٹھے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ وہ دین کا علم ہے جس نے فقیروں اور غریبوں کو اٹھایا اور بادشاہوں کے برابر کر دیا۔ اگر ان کے دل میں ارادہ یہ ہو کہ ہم نے یہ علم حاصل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب آتے، ان کا استقبال ہوتا تو کئی میل تک لوگ ان کا استقبال کرتے، خیمے لگاتے، اور کہنے والے نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں، علماء دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج علماء کی قدر وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ اور علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کا وہ جملہ آپ کو سناتا جاؤں، وہ کہنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ توحید کو سمجھنے والوں، ہم نے تمہیں مردوں کی پوجا سے منع کیا تھا، تم نے زندوں کا نام لینا بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے منع کیا تھا کسی قبر پہ سجدہ نہ کرنا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی عالم کا احترام بھی نہ کرنا۔ علماء کا احترام اس بنیاد پہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حافظ ہے، عالم ہے، عامل ہے، داعی ہے، اس کا احترام اپنے دل و دماغ کی رکھیے۔ تو علم انبیاء کی وراثت ہے، مال دنیا داروں کے بادشاہوں کی وراثت ہے۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور مال والے کو 24 گھنٹے یہی ٹینشن ہوتی ہے چوری نہ ہو جائے، وہ بیچارہ مال کی حفاظت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ علم دینے سے بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، پڑھانے سے، بانٹنے سے اضافہ ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے کمی ہوتی ہے، سوائے وہ مال جو اللہ کے لیے صدقہ کیا جائے، صدقہ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ علم قبر تک آپ کے ساتھ رہنے والی چیز ہے، اور مال نے مرتے ہی منہ بدل لینا ہے۔
سوائے وہ مال جو صدقہ جاریہ کے وہ لگا چکا ہے۔ مال اللہ بد کو بھی دیتا ہے، اچھے کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، لیکن علم صرف اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے۔ فرعون کے پاس مال نہیں تھا، قارون کے پاس خزانے نہیں تھے، ابو جہل کے پاس مال نہیں تھا۔ مال اچھے برے سب کو ملتا ہے، کوئی کمال نہیں۔ یہ زندگی کی کوئی اچھی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ اچھی کار کوٹھی، اچھی جاب، اچھی نوکری، اچھا پیسہ، اچھا کاروبار، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ مجھ پہ مہربان ہے۔ بھائی یہ تو کافر کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ آپ پر مہربان ہے یا نہیں تو یہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس کتنا ہے۔ مالدار کبھی بھی فقیر ہو سکتا ہے، مالدار کبھی بھی مال چھینا جا سکتا ہے، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے تو پسٹل گن پہ پوائنٹ پہ آپ سے خرید کے لے جائے۔ ہمیں یاد ہے راولپنڈی میں ایک دفعہ سیلاب آیا نالا گئی کے اندر، تو اس کے قریب ایک کوٹھی تھی بہت بڑے تاجر کی، اس نے اس کوٹھی کے بیسمنٹ میں چائے کی پتی کا بہت بڑا سٹاک اکٹھا کیا ہوا تھا، اسی کا وہ تاجر تھا، بڑا کروڑ پتی لینڈ لارڈ۔ وہ سیلاب آیا تو اسٹور کے اندر سارا پانی بھر گیا، وہ ساری چائے بن گئی، وہ جو کروڑوں کا مالک تھا فقیر ہو گیا۔ مال کبھی بھی چھینا جا سکتا ہے، مالدار کبھی بھی فقیر ہو سکتا ہے، لیکن ایک علم ایسی قوت ہے جس کے فنا ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے اگر اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے۔ مال انسان کو دنیا کا بندہ بنا دیتا ہے اور علم رب کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، شریعت اسلامیہ کے علم سے اپنے سینوں کو منور کرو، اپنی اولاد کو اس راہ پہ چلاؤ، خود بھی سیکھو، اپنے اولاد کو بھی سکھاؤ، بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ، ان کو قرآن و حدیث کے علم پڑھاؤ۔ آئیے سب سے اہم سوال کی طرف توجہ کرتے ہیں، دینی علم حاصل کیسے کریں، کس سے کریں؟ یہ علم ملے گا کہاں سے؟ آج تو بیماری چل چکی ہے، جس کے منہ پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، رومال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہت بڑا شیخ ہے۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی حدود و قیود ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے کوئی حدود و قیود؟ کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی موچی ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا ہو، اور اگر بیٹھ جائے وزارت صحت والے چھاپا نہیں مارتے؟ نیم حکیم خطرہ جا کہتے ہیں نا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی شہادہ ہو، باقاعدہ اس نے کہیں علم سیکھا ہو۔ دوائیوں کے نام یاد کرنے سے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ آپ میں سے اکثر ڈرائیونگ جانتے ہوں گے، بغیر رخصے کے گاڑی چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جیل میں کون جائے گا؟ ڈرائیونگ کے لیے بھی کوئی اصول ہے، انجینئرنگ کے لیے بھی کوئی اصول ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر کہو میں نے 10 مرلے کا پلاٹ خریدا ہے، اچھا سا نقشہ تو بنا دے؟ بے وقوف کو پیراڈاؤ دے سکتا ہوں، مجھے نقشے انجینئر کے نقشے لگ جا گئے۔ آپ انجینئر کے پاس جائیں، بہت بخار ہوا ہے، دیکھیں میں کون سی گولی لوں؟ میں تو آپ کو نقشہ بنا کے دے سکتا ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ دنیا کے تمام مسائل کے اندر آپ اور میں تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، کہیں کا کوئی پڑھا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی قابلیت ہو، باقاعدہ اس کے پاس شہادہ ہو، سند ہو، علماء کے سامنے بیٹھ کے اس نے علم حاصل کیا ہو، جامعات کی شکل میں یا انفرادی شکل میں۔ جامعات کا تصور تو ماضی قریب کا ہے، اور پہلے انفرادی کیفیت تھی، جیسے ہم نے آپ کے سامنے سلف کے اقوال بیان کی کہ 1700 علماء کے پاس اس عالم سے سیکھا، پھر اس کے پاس گئے، پھر اس کے پاس گئے، شخصی طور پہ سیکھا، علم ہو، ماہر ہو اس کا۔ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ وہ جی کیوں ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ مفتی صاحب یوں بیان فرما رہے تھے، یہ بات آپ نے کہاں سے سنی؟ وہ پیس ٹی وی پر، ماشاءاللہ اس پہ تو خیر ہمارے دیندار علماء اور سلفی علماء آتے ہیں، اکثر ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ ہم نے مدنی چینل پہ دیکھا تھا، اس پہ یوں کہہ رہے تھے، ہم نے فلاں چینل پہ دیکھا تھا، اس پہ یوں کہہ رہے تھے، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو سنا تھا، وہ یوں فرما رہے تھے۔ کوئی پیمانہ نہیں رہا کہ ہم نے کس سے لینا ہے اور کس سے نہیں لینا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول آپ کو سناتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ جو دین تم حاصل کرتے ہو، یہ علم جو حاصل کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو یہ دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ یہ جو تم دین لے رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، یہ دین ہے، تو اپنا دین لے کس سے رہے ہو؟ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کبھی کسی نے موچی کی دکان پہ جا کر گھیا توری مانگی، اس سے 1 کلو گھیا توری دے دو، تو کہتا ہے دماغ خراب ہے، دکان نہیں دیکھ رہا کون سی، موچی کی دکان ہے بھائی، جوتے پالش کروا، جوتا ٹوٹ گیا وہ ٹھیک کر دوں گا، یا سبزی نہیں ملتی،
کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے میرے کپڑے دھو دیجیے آپ، اسے پتہ یہ ڈاکٹر کی دکان ہے، یہ کپڑے نہیں دھلیں گے. ٹھیک ہے. جس بندے کو توحید کا علم نہیں ہے، جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ ایمانی اصول پتہ نہیں ہے، وہ شرک کی دعوت دیتا ہے، وہ بدعات کی دعوت دیتا ہے، اس سے دین کی کوئی بات سیکھی؟ آپ کو پتہ لگ گیا یہ وہ شخص ہے جو قبر پہ سجدہ کرتا ہے یا خود سجدے کرواتا ہے، یہ شرک کا داعی ہے، یہ بدعت کا داعی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں سنا جائے گا، اس کی کوئی بات نہیں لی جائے گی. اس کی دکان کا پتہ لگ گیا کہ یہ ڈاکٹر کی دکان ہے، یہاں سے کالے چنے نہیں ملیں گے، یہاں سے میڈیسن ہی ملے گی. تو اس طرح دین حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس سے اپنا دین لینے لگے ہو اس کے بارے میں یہ تو دیکھو یہ موحد ہے یا مشرک. اگر وہ مشرک ہے، وہ آپ کے سامنے بڑی بڑی کتابوں کا باب بھی لگا کے بیٹھا ہے، تو جو اللہ کی معرفت میں جاہل ہے اس سے دین حاصل نہیں کی جا سکتا. یہ اصول اپنائیے. سب سے پہلے بنیاد کو دیکھیے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے. کہیں یہ قبروں پہ سجدہ ریز تو نہیں ہے، کہیں یہ غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز چڑھانے والا تو نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں ٹی وی ہے جس سے قبر پرستی کا پیغام ملتا ہے، یہ مدنی چینل ہے جہاں پر بیٹھ کے الیاس قادری صاحب غیر اللہ کی پوجا کی، ان کو پکار کی دعوت دیتے ہیں، جہالت کا پیغام پھیلاتے ہیں. ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ قادری صاحب آپ نے بار بار یا غوث اعظم یا غوث اعظم کہا ہے، تو غوث اعظم تو بغداد میں دفن ہے، وہ ہماری آواز سن رہے ہیں. عجیب بات کرتے ہو، آپ بغداد میں کسی رہنے والے کے موبائل پہ کال کرو، کہا نہیں بغداد تو نزدیک ہے، افریقیہ میں کسی رہنے والے مسلمان بھائی کو کال کرو، وہ سنے گا؟ جی بالکل سنے گا. کہا سبحان اللہ، یہ چھوٹا سا جوال، یہ چھوٹا سا موبائل اگر افریقیہ میں کسی کے پاس ہو، اس سے کال کرو تو وہ سن لیتا ہے، اور غوث اعظم بغداد میں رہتے ہوئے نہیں سن سکتے، اس کا مطلب ہے یہ موبائل غوث اعظم سے بھی بڑا ہے. جن کی جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ پیروں فقیروں کو سننے پر موبائل اور انٹرنیٹ کے کنیکشن میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو موبائل کے ذریعے بابا جی نے ہماری بات سن لی. تو وہ اس نے کہا جناب کیسی بات کرتے ہیں، موبائل میں تو پھر ایک سسٹم ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے. اچھا موبائل کا سسٹم ہے، روحانیت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ اہل شرک ہے، یہ اہل بدعت ہے، تو اس کے سامنے پھر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے دلائل اس سے نہیں سنے جائیں گے. اس کی ہر بات کو، کیونکہ اس کی بنیاد غلط ہے، پہلی اینٹ غلط لگی ہے، وہ شرک کی بنیاد پہ بلڈنگ کھڑے کر رہا ہے، وہ بدعات کی بنیاد پہ اپنی دعوت کو پھیلا رہا ہے، تو اس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ پہلے علم کی پہلی کڑی کیا ہے؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. یہ تو اسی پرچے میں فیل ہو گیا. ڈاکٹر قادری صاحب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، وجہ اللہ بھی محمد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا چہرہ محمد ہے. جس کو اللہ کا تعارف حاصل نہیں ہے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک قرار دیتا ہے، آواز لگاتا ہے ایک کے چرہی ہک کو ڈو آنکھیں کافر تے مشرک ہے. اللہ اور رسول دونوں ایک ہے، جو ایک مانتا ہے مسلمان ہے، جو دو مانتا ہے وہ کافر ہے. جس کی بنیاد آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ شرک کی بنیاد پہ پوری تحریک چلا رہا ہے، یہ بدعات